میرا نام روبینہ ہے۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، میری والدہ، میں اور ایک چچا رہتے تھے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور میرے چچا تقریباً پچھلے 9 سال سے دبئی میں ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے۔ چچا کو ہم سے ملے 9 سال ہو چکے تھے۔ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن انہیں چھٹی نہیں ملتی تھی۔ ہمیں اپنے چچا کی بہت یاد آتی تھی۔ ہم گھنٹوں ان سے فون پر باتیں کرتے رہتے اور ہمیشہ ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ چچا بھی ہمیں بہت یاد کرتے تھے اور ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ ہماری خوشحال زندگی میں صرف ایک ہمارے چچا کی کمی تھی۔ ہمارے چچا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری والدہ ہر وقت ان کے لیے رشتے تلاش کرتی رہتی تھیں کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی شادی کروائیں گے۔ میری والدہ کو کبھی کبھی میں یہ کہتی کہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ چچا سے محبت کرتی ہیں۔ وہ میری بات اکثر ہنس کر ٹال دیتیں، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ وہ اپنے جس دیور سے بیٹوں جیسی محبت کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، انہیں کس تکلیف سے دوچار کرنے والے ہیں۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کے دکھ ان دکھوں کے آگے کچھ نہیں جو میری والدہ نے سہے ہیں۔ جب ایک لمحے میں خوشی کی لہر ہمارے دلوں کو ڈھا لیتی ہے، ہمارے گھر بھی خوشی کا وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کا انتظار ہم نہ جانے کتنے برس سے کر رہے تھے، لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم دراصل اس خوشی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے غم کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس دن فون کی گھنٹی بجی۔ دراصل وہ ہمارے پرسکون دلوں کو خطرے کی گھنٹی بجا کر آگاہ کر رہی تھی، لیکن ہم اس وقت خوشی سے نہال اس بات پر دھیان نہ دے سکے۔ اس دن ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کالج سے گھر پہنچی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جو ہی فون اٹھایا تو آگے سے چچا جان مخاطب تھے، جنہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میرے چچا کے متعلق مجھے خود تو زیادہ یاد نہیں تھا کہ جب وہ دبئی گئے تھے تب میں چھوٹی تھی، لیکن میرے والدین سے میں تمام واقعات اتنی مرتبہ سن چکی تھی کہ مجھے اب اپنے چچا کی ہر عادت ازبر ہو گئی تھی اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ ان سے ملنا ہمیں خوشیوں سے نہیں غم سے دوچار کرے گا۔ میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے ایک پل میں گھر کو سر پر اٹھا لوں گی۔ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میرے چچا جان 9 سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ جس گھڑی کا انتظار ہم مدتوں سے کر رہے تھے وہ وقت آن پہنچا تھا کہ چچا جان ہم سے ملنے پاکستان آ رہے تھے۔ میرے تو خوشی سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ان کے آنے کی خبر سن کر پھولے نہ سمائی، مگر اس خوشی کی خبر کے بعد ایک ایسے تناؤ میں گر گئی جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میرے گھر میں جو ہی یہ خبر پھیلی، میرے والدین نے چچا کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ میرے والد نے خاندان بھر میں فون کر کے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام شروع کر دیا اور میری والدہ کا بس نہ چلتا تھا کہ آج ہی میرے چچا کی ہر پسندیدہ ڈش بنا لیں۔ ان کا کمرہ جو تقریباً ہر 2 دن کے بعد صاف ہوتا تھا، ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے سیٹ کیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے الگ الگ تحفے لائے جا رہے تھے۔ میری والدہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا وہ مختلف جگہوں پر لڑکیاں بھی تلاش کر لینا چاہتی تھیں، لیکن ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ تمام خوشیاں جو میری والدہ بہت چاہ سے دیکھنا چاہتی ہیں وہ یہ تمام خوشیاں نہیں دیکھ پائیں گی، بلکہ خود ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ خیر میری والدہ تیاری کرتی رہیں، لیکن اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 دن کے اندر اندر ہمارے ہاتھوں میں آ گئیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں کینسر کی بیماری ہے، لیکن کبھی اس کی تشخیص نہ ہوئی اور اب اچانک یہ کینسر بہت تیزی سے جسم میں پھیل گیا ہے۔ یہ بات میرے چچا سے چھپا لی گئی کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے، لہٰذا ان کی واپسی سے صرف چند دن پہلے انہیں اس پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا، جس کا ہم نے احترام کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جس سے میں سنبھلی بھی نہ تھی کہ زندگی نے فوراً ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا اور میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر ہوتی کیا ہے۔ کوئی مجھ سے ملتا تو کہتا کہ تم ایک ماہ میں اتنا کیسے بدل گئی ہو، اور میں مسکرا بھی نہ پاتی۔ میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور مجھے لگتا تھا جیسے میری جان میرے جسم سے نکل رہی ہو۔
میں نے آج تک اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں جو وہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائیں، لیکن اب زندگی میں شاید پہلے جیسا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میرے چچا کے آنے سے ایک دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہوں، اور ہمارا شک بالکل درست تھا۔ وہ میرے چچا کے انتظار میں تھیں، اور جس دن میرے چچا نے اس ملک کی سرزمین پر 9 سال بعد قدم رکھے اور اپنے گھر کا رخ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا، اس کے اگلے گھنٹے ہمارے گھر میں کہرام مچ چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے، اب ایک غمناک سفر پر لوٹ رہے تھے۔ میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتی تھی، اور اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے، مگر حقیقت سامنے آنے پر میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے والد صاحب بھی غم سے نڈھال تھے۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا، اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اور وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں، بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی؟ میرا دل غم سے نڈھال تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ حادثہ بغیر کسی پیش گوئی کے آیا اور میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ میرے دل کو ٹھوکر لگی، اور میری روزمرہ کی زندگی میں بے چینی اور بے قراری کا دور چل گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بے چین نہیں کر سکے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی کچھ ایسا ہوا جو میری ماں کی موت سے بھی بڑا صدمہ تھا، اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میں سوچتی کہ کیا میں بے حس ہو گئی ہوں؟ اب میں خود کو ہر دم الجھا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور تشویشوں کی ایک لہریں میرے خیالات کو ہلا رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہریں ڈھل رہی تھیں۔ میں اب اپنے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ میری خوش و خرم دنیا اب ختم ہو گئی تھی۔ زندگی کی رنگینیاں بہت دور چلی گئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے اکثر خواب آنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے کہتی تھیں کہ تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو اور مجھے اصل قبرستان میں دفناؤ۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا۔ وہ بہت پیاری اور محبت بھری شخصیت تھیں، جنہیں یاد کر کے میرے دل میں کمی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن جب مجھے 3 دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں تشویش کا شکار ہو گئی۔ میں اپنے چاچا پر شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ دراصل میری والدہ شادی کر کے جب ہمارے گھر آئیں تو میرے چچا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی اماں اور دادا ابو کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ میری والدہ نے میرے چچا کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح جانتی تھیں۔ میرے چچا بھی میری والدہ کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی ہر بات مانتے۔ میرے والد اور والدہ نے میرے چچا کو پڑھایا لکھایا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے چچا نے ملازمت ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بہت تلاش پر انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی۔ میرے والد صاحب کی کوشش پر آخر کار ان کی دبئی میں ملازمت لگ گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب ان کا بہترین مستقبل چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے والد صاحب کے اصرار پر چچا جان ہمیں روتا چھوڑ کر دبئی چلے گئے، اور دبئی میں ہی مقیم ہو گئے۔ میری والدہ انہیں بہت یاد کیا کرتی تھیں، ان سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھیں، ہمیشہ ان کا انتظار کرتی رہتی تھیں کہ کب وہ پاکستان آئیں گے۔ چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور میرے چچا کے آتے ہی اسی دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کی اس حالت کو دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے کہ انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب ہو گیا ہے،
और अभी وہ میری والدہ کی بیماری کے صدمے میں ہی تھے کہ 1 گھنٹے میں میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، جو ہم سب کے لیے ہی ایسا موقع تھا کہ کسی کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بری حالت میرے چاچا کی تھی، جو 9 سال بعد پاکستان آئے اور آتے ہی انہیں اس غم سے دوچار ہونا پڑ گیا۔ وہ میری والدہ کی چارپائی سے لپٹ کر روتے رہے۔ میرے چاچا کے دماغ پر میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا، جن سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 9 سال سے تڑپ رہے تھے۔ جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس دوران میرے والد صاحب نے میری والدہ کے دفن کے لیے کئی کوششیں کیں، لیکن میرے چچا کی غمناک حالت کی وجہ سے ان کی تدفین کا عمل مشکل ہوا۔ چچا میری والدہ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو دفن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے چچا کی غم سے یہ حالت تھی کہ وہ میری اماں کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب اور رشتہ داروں کے اصرار پر میرے چچا راضی ہوئے اور یہ شرط رکھی کہ میری ماں جیسی بھابھی کو میرے گھر کے صحن میں دفن کیا جائے۔ ان کا غم اور دل توڑنے والا منظر دیکھ کر سارے اس بات پر راضی ہو گئے۔ ہمارا گھر کافی وسیع تھا، لیکن اس کا صحن دور تھا۔ اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے خاندانی صحن کو تیار کیا، جو میری والدہ کے دفن کے لیے مناسب ثابت ہوا۔ اس عمل کے زمرے میں ہم نے مختلف آئینی رسوم و رواج کا خیال رکھا۔ میری والدہ کو برابر عزت دی گئی اور اس کے ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ ہمیں خاندانی اور محبت بھری جگہ پر اکٹھا کرنے کی توانائی ہے، اور گھر کے اس صحن میں میری والدہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے چچا کے غم کو دیکھ کر میں ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی حالت نے میرے لیے یہ بات سمجھنا زیادہ آسان بنا دی کہ کبھی کبھی خدمت کرنا اور اپنے عزیز کو قبر کی طرف پہنچانا پیار اور قربانی کی علامت ہوتا ہے۔ ہم یقینی طور پر روزانہ والدہ کی قبر پر دعا کرتے اور فاتحہ خوانی کرواتے رہتے تھے۔ یہ عمل ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کو قائم رکھتا تھا اور میری والدہ کی روح کو آرام دیتا تھا۔ لیکن اکثر مجھے ان کی قبر کی اونچائی کم لگتی تو کبھی ان کی قبر کے کسی حصے پر مٹی پچھلے دن سے کم ہوتی محسوس ہوتی، لیکن میں ان باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتی، کیونکہ میں تو اپنے ہی غم میں نڈھال تھی۔ میں تو بس اس قبر پر امی کے اصال کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ یہ عبادت کا عمل ہمارے دلوں کو پر امید اور شفقت کی سمت میں موڑتا تھا۔ زندگی کے سفر میں ہمیں کبھی کبھار غیر منتظر واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں واقع ہوا جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی۔ مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہا تھا، لیکن ان خوابوں میں یہ بات واضح نہ ہوتی بلکہ کوئی اشارہ موجود ہوتا۔ لیکن ایک رات گہری نیند میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک نیکانی سرگرمی پیدا ہوئی۔ میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئیں اور مجھے ایک اہم خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس حالت سے نکالو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں ڈر اور پریشانی کی لہریں اٹھ گئیں۔ خوابوں کا دیکھنا معمولی طور پر ایسا تاثر نہیں رکھتا، لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا۔ میں فوراً اٹھی، وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی۔ مجھے دل کی تسلی حاصل ہوئی اور میں نے امید کی کہ شاید یہ خواب صرف ایک خواب ہو، مگر صبح ہوتے ہوتے بھی میری دلیل نہیں بن سکی۔ پورا دن گھبراہٹ اور پریشانی میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے والد صاحب آج ہی کام پر گئے تھے اور میں انہیں خواب کے بارے میں بتانے کا سوچتی رہی، مگر میرا دل اتنا خوفزدہ تھا کہ والد صاحب کے کام سے واپس آنے پر بھی میں انہیں خواب کے بارے میں بتا نہ سکی۔ دوسری رات جب میں سوئی تو اس رات میری والدہ دوبارہ سے میرے خواب میں آئیں اور سختی سے مجھے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکالو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب مزید میں اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں سکتی تھی اور فوراً والد صاحب کے پاس گئی اور انہیں جگایا اور سارا واقعہ بتایا۔ میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے والد صاحب فوراً اٹھے اور قبر کے پاس گئے اور قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ جب میرے والد قبر کی کھدائی کر رہے تھے تو وہ قبر برابر نہ تھی، حالانکہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن اپنی پریشانی میں میرے والد نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنے کام کو کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا تو ہمارے سروں پر آسمان پھٹ گیا۔ وہاں میری والدہ کی میت کی بجائے
میرے چچا لیٹے ہوئے تھے اور میری والدہ کی میت وہاں پر موجود نہ تھی۔ میرے والد کو دیکھ کر پہلے چچا گھبرائے، پھر پرسکون ہو گئے۔ انہیں باہر نکالا اور قبر میں دیکھا تو میرے چچا نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھودی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم حیران پریشان ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے چچا سے اس امر کے بارے میں پوچھا اور پوچھا کہ میری بیوی کی میت کہاں ہے۔ میرے چچا پہلے پہل تو بتانے سے گریز برتتے رہے، لیکن میرے والد کا بے پناہ غصہ دیکھ کر انہوں نے آخر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، اور اس حقیقت کو جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس گھر میں ہوتے ہوئے اس عمل کا علم کیسے نہ ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی میت میرے کمرے کے ایک کونے میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ میرے چچا جن سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھیں، وہ چچا میری والدہ کی میت کی بےحرمتی کس طرح کر سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا، لیکن میرے چچا نے کہا کہ مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر بھابھی یہاں کیسے رہتی ہوں گی۔ وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی ہیں اور سب سے باتیں کرتی رہتی تھیں، اب یوں سارا دن یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہوں گی۔ اسی لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں، ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں، اور ان کی جگہ اس اندھیری قبر میں لیٹ جاتا ہوں۔ اس امر سے اور ان کی ایسی باتیں سن کر ہمیں جو سمجھ آ رہا تھا، ہم سمجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کو میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میرے والد یہ سن کر اضطراب کا شکار ہونے لگے۔ ہم نے اپنے غم میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں جذباتی نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرے چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، کیونکہ یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے میرے کان میں پڑی کہ میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میری والدہ کے مرض میں اضافہ ہوا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے چچا نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا اور اب وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ اگر وہ ذہنی صدمے میں نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے۔ میرے والد صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبہ تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ غلط کام ہے، انہیں اس امر کی تکلیف پہنچتی ہے، اور جو میں نے خواب دیکھے وہ بھی انہیں بتائے، اور انہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف کی حالت میں خواب میں آئی تھیں۔ انہیں آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کہا، اور کہا کہ تمہاری اس طرح کی محبت انہیں تکلیف دیتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے؟ یقیناً تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے۔ میرے چاچا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس امر کی معافی مانگی، اور میرے والد صاحب کے کہنے پر میت کو بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں میرے چاچا روز جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر ایک شب والدہ محترمہ میرے خواب میں آئیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا۔ پھر بہت عرصے تک میرے چاچا اپنے اس امر کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے رہے۔ تب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایسے امر سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہے۔ جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ اتنا ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا، ہم لاکھ چاہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ دنیاوی محبت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اسے دعاؤں اور فاتحہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے چاچا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یوں قبر کی کھدائی ایک جائز عمل نہیں ہے، لہٰذا وہ باز آ گئے، لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دوچار ہو کر عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے، اور انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا۔ انہوں نے پھر مجھ سے اور میرے والد صاحب سے معافی بھی مانگی، اور میں نے اور میرے والد نے معاف کر دیا۔ میرے چچا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ہمیں چھوڑ کر دبئی نہیں جائیں گے، اور وہ ان 9 سالوں میں اتنا پیسہ جمع کر چکے تھے کہ یہاں ایک بزنس شروع کر سکتے تھے، لہٰذا وہ یہیں رہ گئے۔ اور پھر میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کو میرے چچا کے رشتے کے لیے دیکھا تھا، انہی میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی، اور وہ مجھے بالکل میری ماں کی پرچھائی لگتی ہے۔ وہ مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی،
مجھے ایسا لگتا تھا میری والدہ واپس آ گئی ہوں۔ میری والدہ کی موت کا صدمہ تو میری زندگی سے کم نہ ہوا، لیکن گھر والوں کی کوششوں سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ ایک ماہ جب اچانک اتنا کچھ ہوا، مجھے اب بھی یاد آتا ہے تو میری روح لرز کر رہ جاتی ہے۔